کوئی رشتہ داروں میں دوستوں میں کوئی مر جائے تو پیچھے سے گھر والے جا کے فاتحہ میں جنازے میں شریک ہوتے ہیں. جو باہر سے آئے نا وہ ایک مرتبہ لازمی جاتا ہے ہر گھر. جاتا کیوں ہے؟ صرف اس لیے جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اظہار کرتا ہے دکھ کا کہ ہم تیرے غم میں برابر کے شریک ہیں. ممبر حسین کی قسم، مدینے کے مسلمان بھی بطول کو پرسا دینے آئے. اس رنگ میں پرسا دیا کہ بطول کا ایک ہاتھ آج بھی پہنے میں ہے. جو رو نہ سکے ہائے ضرور کرے. میں نے اس مظلومہ کا ذکر شروع کر دیا جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. دو پرسے بتاتا ہوں. پہلا پرسا کس نے دیا، دوسرا پرسا کس نے دیا. اللہ کے رسول کا جنازہ گھر میں پڑا، مدینے کی عورتیں اکٹھی ہوئی، سیدہ حجرے سے باہر آئی، بابا کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر سیدہ نے بلند آواز سے کہا، ہائے بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے. جو رو نہ سکے ہائے ضرور کرے ایک مرتبہ. بس جیسے کہ نا ہائے بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، رسول کے سرحانے کی طرف سے ایک بی بی اٹھی. یہ وہ مستور تھی جس نے حسن مصطفیٰ کے جنازے میں پہلا تیر مارا تھا. اس نے محمد کے جنازے کے سامنے فاطمہ کے چہرے پہ اتنی زور سے تماچا مارا، محمد کی بیٹی زمین پہ گری. زینب بھاگتی ہوئی آئی، کہا ماں ابھی میرا نانا دفن ہوا نہیں، لوگ تجھے تماچے مارنے لگے. ہائے زہرا. یہ پہلا پرسا تھا جو بیویوں نے دیا. جانتے دوسرا پرسا کنہوں نے دیا؟ جب بیویاں پرسا دے چکی، رسول اللہ کو دفن کر دیا گیا، مدینے کے کچھ لوگ علی کے دروازے کے قریب اکٹھے ہوئے، دستک دی. سیدہ نے اندر سے فرمایا کون ہے میرے دروازے پر؟ کہا میں فلاں ہوں. کیا کام ہے؟ علی کو باہر بھیج. فرمایا علی مصروف ہے قرآن اکٹھا کرنے میں. فرمایا علی کو باہر بھیج ورنہ میں خود اندر آتا ہوں. خدا کی قسم میرے بس میری میں روایت مکمل کروں کیسے. مسلمان اکٹھے ہوئے، سیدہ نے سر سے چادر اتاری. فرمایا مسلمانوں حیا کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں. یہ وہی دروازہ ہے جہاں پہ رسول کھڑے ہو کے درود پڑھتے تھے. ملائکوں کو بھی اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم میرے دروازے پہ آ جاتے ہو. اس نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ میں خود اندر آتا ہوں. مسلمانوں نے اس انداز میں محمد کی بیٹی کو پرسا دیا. ایک بندہ لکڑیاں اکٹھا کر کے لے آیا، دوسرے بندے نے آگ لگائی، دروازے کو آگ لگی. دروازے کے پیچھے محمد کی بیٹی کھڑی تھی. ایک بندے نے ایسی ڈانٹ ماری دروازے کو، دروازہ رسول کی بیٹی کے اوپر گرا. مسلمان دروازے کے اوپر سے گزرتے رہے، زہرا تڑپتی رہی. ہائے کیا کرو لازمی جو رو نہ سکے، آنسو نہ آئے سروں کو جھکا لیا کرو. اتنی بڑی مظلومہ ہے، مخدومہ ہے، مسلمان گزرتے رہے، کسی نے حیا نہیں کیا. جب سیدہ کو دفن کر دیا گیا، امام کا صاحب اس کا نام ہے برقہ. کیا نام ہے؟ برقہ کہتا ہے کہ امام کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ میں اکثر دیکھتا رات کی تاریکی میں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے علی سسکیاں لے کے روتے تھے. برقہ کہتا ہے ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، جیسے میں چوک میں پہنچا، بازار میں پہنچا، کچھ بندے کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا کہ علی کا صحابی آ رہا ہے، اس کا حبدار ہے، چاہنے والا ہے. جیسے میں ان کے قریب سے گزرا، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. ان کا دیکھو علی نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے اس کی عورت کو مارا ہے. فرقہ کہتا میرا بدن جو تھا کانپنے لگا. کہتا میں بھاگتا ہوا علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ، دستک تھی. مولا گھر سے باہر تشریف لائے. حالت کیا ہے؟ سر کے بال بکھرے ہوئے، پیروں میں جوتے نہیں، سر پہ ماما نہیں، گرے بان چاک. ورقہ کہتا ہے
یا علی اللہ کے رسول بھی دنیا سے گئی، آپ اس طرح کبھی نہیں روئے. کیا ہوا اگر بطول دنیا سے چلی گئی؟ کیا موت پر حق نہیں ہے؟ فرمایا برکا موت پر حق ہے، میں اس لیے نہیں روتا کہ دنیا سے بطول چلی گئی. یا علی پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا برکا میں روتا اس لیے ہوں، ممکن ہے کہ میں قبر تک علی روتا رہے صرف اس جملے کو یاد کر کے، جب تک محمد کی بیٹی زندہ رہی وہ مجھ سے چھپاتی رہی، جب وہ دنیا سے چلی گئی میں اسے غسل دینے گیا تب مجھے پتا چلا زہرا کے پہلو کی تین پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. برکا میں پریشان اس لیے ہوں بطول زندہ کیسے تھی. ہو گئی ختم مجلس. آخری جملہ طالب دعا، ہر مومن کی آنکھ میں آنسو آ گئے. چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام، بڑا مظلوم امام. اس امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا اس انداز میں محشر کے میدان میں آئیں گی کہ کائنات کی تمام مستورات، تمام جوان مرد بوڑھے محشر کے میدان میں آئیں گے. جب ہماری جدہ آئے گی تو آواز قدرت آئے گی، تمام مخلوق آنکھیں بند کر کے سروں کو جھکا لے گی. تمام مخلوق جھکا لے گی، سر آنکھیں بند، صرف رسالت ماں آنکھیں کھول کے رکھے گی. آواز قدرت آئی ہے میرا رسول، کیا آپ نے اعلان نہیں سنا؟ فرمایا پالنے والے میری بیٹی آ رہی ہے. فرمایا رسول تو جس دروازے پہ کھڑے ہو کے آیتیں پڑھتا تھا نا، آج جس انداز میں بطول آئے گی تجھ سے برداشت نہیں ہوگا. امام سجاد فرماتے ہیں ہماری جدہ محشر کے میدان میں کس انداز میں آئے گی؟ فرمایا دائیں ہاتھ میں علی ابن ابی طالب کا وہ امامہ ہوگا جس پہ شمرنے سے لے کر شمر کا جو باپ، شمر کا باپ کہا ہے. شمر کا باپ کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ اس شمر نے آقا حسین کی گردن پہ خنجر چلائے، حالانکہ اس کا باپ تھا نہیں. ظالم ہمیشہ ظالم کا ہی بیٹا ہوتا ہے. فرمایا وہ امامہ ہوگا جس پہ ضرب لگی. اور فرمایا جب ہماری جدہ آئیں گے دائیں کاندھے پر حسن مجتبیٰ کا وہ پہلا کفن ہوگا جس پہ مسلمانوں نے تیر مارے. فرمایا بائیں کاندھے پر میرے جد حسین کا وہ کرتا ہوگا جو کربلا کے میدان میں لٹا گیا. اتنی بات کہ امام سجاد خون کے آنسو رونے لگے. جو پوچھنے والا تھا اس نے سوال کو بدلا، اس نے کہا فرزند رسول آپ روتے کیوں ہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ امام نے دیوار کے ساتھ ٹکر ماری، خون کے آنسو رونے شروع کیے. سید سجاد فرماتے ہیں بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہوگی، کانوں سے لہو بہہ رہا ہوگا. یا زہرا، آخری جملہ طالب دعا. امام سجاد فرماتے سیدہ کے پیچھے کربلا کے شہداء ہوں گے. جب سیدہ ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھے گی، امام سجاد فرماتے محمد کی بیٹی گر جائے گی. آواز قدرت آئے گی بطول آج تیرے حق میں فیصلہ ہونا ہے. آج روتی کیوں ہے؟ زمین پہ غش کھا کے گر کیوں گئی؟ بطول رو کے کہے گی پالنے والے ذرا غور سے دیکھ، ہر شہید نے اپنا کٹا ہوا سر خود اٹھا رکھا ہے. میرا عباس اور میرے غازی کے بازو نہیں ہے، اور میرا غازی بنا سر کے آ رہا ہے. ماتم حسین